نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آشیانہ گل ورثک جو یتیم اور بے آسرا بچوں کا مسکن ہے، اس میں ہمارے ساتھ یتیم بچے زیر کفالت ہیں۔ آج کا یہ تقریب جس میں لاہور سے ہمارے ایک مخیر بھائی دوست جس نے ان یتیم بچوں کے لیے سردی کے جو کٹس ہیں جو اسپانسر کی ہے اس کی تقسیم کا تقریب ہے، تو ہم ان کے انتہائی مشکور بھی ہے اور ان کے لیے دعا گو بھی ہے کہ اللہ ان کی مال میں، عزت میں، اولاد میں برکت عطا فرمائے، اور جتنے بھی لوگ اس ادارے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، ان یتیم بچوں کے ساتھ ان کی سرپرستی کرتے ہیں، تو اس کے لیے ہم دعا گو ہیں اور ان سے ہم باقاعدہ طور پہ رابطہ بھی کرتے ہیں اور ان کی تمام تر تفصیلات بھیجتے ہیں۔ تو آج یہ تقریب ان بچوں کے لیے ہے جو یتیم ہے اور ہمارے ساتھ ادھر ان کی کفالت ہو رہی ہے۔ تو اس تقریب کا ہم باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، تو میں تلاوت کلام پاک کے لیے آشیانہ گل کا ایک معصوم بچہ ثقلین کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور اس پروگرام کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سنین وهذا البلد الأمین لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم۔ اے پاکستان تو ہے ہماری جان، اے پاکستان تو ہے ہماری جان، تجھ سے ہی قائم دائم ہے ہم سب تجھ پر قربان، اے پاکستان تو ہے ہماری جان، اے پاکستان۔ علم کی روشنی ہر جگہ ہم کریں، اس کی تعمیر کا تو سدا دم بھرے، علم کی روشنی ہر جگہ ہم کریں، اس کی تعمیر کا تو سدا دم بھرے، رونق علم بن تو سلامت رہے، تو سلامت رہے، تو سلامت رہے میرے پیارے وطن، تو سلامت رہے باغبان چمن، تو سلامت رہے۔ اے وطن تیری خاطر عزت ملی، راحت جا ملی اور محبت ملی، اے وطن تیری خاطر عزت ملی، راحت جا ملی اور محبت ملی، سایہ جانی وطن تو سلامت رہے، تو سلامت رہے، تو سلامت رہے میرے پیارے وطن، تو سلامت رہے باغبان
من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارحم من فی الارض یرحمک من فی السماء۔ یہ ایک انتہائی مبارک موقع ہے جس میں ہم اپنے یتیم اور بے آسرا بچے جو یہاں رہ رہے ہیں، کچھ ہمارے ایک محترم دوست کی طرف سے ان کی مدد کی گئی ہے اور کچھ بے آسرا بچوں کے لیے ہم نے ادارے کی طرف سے اس میں حصہ ڈالا ہے، اور اس وجہ سے آج یہ رونق بنی ہے کہ ان بچوں کو سردی کے اس موسم میں بلوز کا جو کٹ ہے وہ دیا جا رہا ہے۔ یہ ادارہ دراصل اس بنیاد پر بنی ہوئی ہے کہ جو لوگ اس دنیا میں بس رہے ہیں، اس میں کچھ بچے ایسی بھی ہیں جو یتیم ہیں، اور کچھ ایسی بھی ہے کہ یتیم نہ ہونے کے باوجود بھی وہ یتیموں جیسی بچوں کی مشکلات سے وہ بھی وہ سہ رہے ہیں۔ ان کی تعلیم کا مسئلہ، ان کی خوراک کا مسئلہ، اور ان کے کپڑوں اور دوسری جو ضروریات ہیں علاج کا، ان سارے مسائل سے وہ دوچار ہیں۔ ہم اپنی بساط بر ہم نے یہ طے کیا ہوا ہے کہ جتنا ہمارا بس چلے ہم ان بچوں کے لیے سر چھپانے کی جگہ، ہاسٹل، ان کے لیے انگلش میڈیم اسکول میں ان کے تعلیم کا انتظام، ان کے دینی تعلیم و تربیت، اور ان کے لیے کپڑوں کا، خوراک کا اور جیب خرچ کا ہم کچھ نہ کچھ انتظام کر رہے ہیں۔ یہ اتنی زیادہ تعداد میں نہیں ہے یہ بچے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم بڑی یہ افسوس ہے کہ ہم ان کی ان ضروریات کو پورا کرنے میں کے لیے ہمیں بہت زیادہ دوڑ دھوپ کرنی پڑتی ہے۔ یہ اس وجہ سے نہیں کہ یہ دنیا دولت سے دنیا میں دولت نہیں ہے، لوگوں کے ساتھ پیسہ نہیں ہے، بینکیں خالی ہے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس دنیا میں اتنا دولت ہے کہ اس کو چھپانے کے لیے لوگ در بدر ٹوکرے کھا رہے ہیں کہ کس ملک میں اس دولت کو لے جائے، کہاں کہاں اسے چھپائے، کہاں کہاں اسے ٹیکس سے چھپائے، کہاں کہاں وہ حکومت کی بینک کی جو شرح ہے اس میں پیسے دینے کی بجائے وہ عام دوسری طریقوں سے وہ دوسری ملکوں میں بھیجی جائیں۔ لیکن اس کے باوجود خوش قسمت لوگ وہ نہیں ہے جن کے پاس بے حساب پیسہ ہے، ان کے نہیں ہے جو اس پیسوں کو چھپانے کے لیے در بدر جا رہے ہیں۔ وہ خوش قسمت لوگ نہیں ہیں جن کے پیسوں کی وجہ سے ان کی گھوڑے اور ان کے کتے اور ان کے دیگر وہ مال مویشی وہ مزے اڑا رہے ہیں، بلکہ خوش قسمت لوگ وہ ہیں جن کے پیسے سے دنیا کے اندر کوئی کمزور آدمی، کوئی معصوم بچہ، کوئی یتیم بچہ، کوئی بے آسرا بچہ، اس کو مدد اور سہارا ملے، اور اس مدد اور سہارے کے نتیجے میں وہ اس سودا کے نتیجے میں وہ جا کر ڈائریکٹ اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قیامت کے اندر وہ ایک جگہ ایک جان ہو کر وہ اللہ کی حضور پیش ہو۔ خوش قسمت لوگ وہ ہیں، اور وہ لوگ خوش قسمت ہے جس کی وجہ سے کوئی دنیا کی کسی مجبور کا وہ کوئی مشکل کم ہو۔ اس وجہ سے میں ان تمام لوگوں کا جو تھوڑی بہت مدد ہمارے ساتھ کر رہے ہیں یا دوسری اسی قسم کی اداروں میں وہ کر رہے ہیں، اسی بنیاد پر کہ ایسے لوگوں کو کچھ حوصلہ ملے، ان کو کچھ عزت ملے، ان کو کچھ آسرا ملے، تو میں یقین رکھتا ہوں کہ اللہ ان لوگوں کا آسرا بنے گا،
اللہ ان لوگوں کی عزت کا اہتمام کرے گا، اللہ ان لوگوں کی بچوں اور مال اس میں برکت ڈالے گا، اور اس کے نتیجے میں وہ دنیا اور آخرت میں وہ سرخرو ہوں گے۔ اسی طرح اسی موقع پر ہم نے جو ہمارے بھائی کا ذکر ہوا ہے، تو ہمارے یہ موجود بچے جو میرے دائیں ہاتھ یتیم بچے ہیں، اور میرے بائیں ہاتھ وہ بے آسرا بچے ہیں، اور جن کے لیے ہم نے کچھ ادارے کی طرف سے کچھ شامل کر کے سب کو ہم انشاءاللہ وہ دے رہے ہیں۔ آج چھٹی ہے جمعے کی وجہ سے، جو بچے آج موجود نہیں ہیں ان کے لیے ہم انشاءاللہ کل ان کا وہ بندوبست کریں گے، ان کو وہ ہم ان کا جو ہے وہ ان کو حوالہ کریں گے۔ ان حالات میں پھر بھی اپنے بھائیوں اور دوستوں کو میں یہ عرض کروں گا کہ یہ بچے آج ہم نے ان کی ایک بچے کی کفالت کے لیے لوگوں سے، اپنے بھائیوں سے، بزرگوں سے ہم نے 5000 روپیہ پی کس کی اسپانسرشپ کی درخواست کی ہے۔ یہ اتنی بہت بڑی بات نہیں ہے، لیکن جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ وہ ان پر رحم کرے، دل اللہ تعالیٰ کی ہاتھ میں ہے، 2 انگلیوں میں ہے، اور وہ اس طرف متوجہ کرے تو ہمارے یہ مشکلات وہ ختم ہو سکتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں وہ لوگ دنیا اور آخرت میں عزت کے مستحق بن سکتے ہیں۔ اس وجہ سے ہم نے ہمارا یہ کام اس حد تک نہیں ہے کہ یہی بچوں کو ہم پالیں۔ اس سارا سامنے جو آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ بہت بڑا پہاڑی ایریا، یہ خوبصورت ایریا، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں، تو وہ اس میں ہم مزید انشاءاللہ کر رہے ہیں، تعمیرات بھی کر رہے ہیں، اور اس کے لیے ہاسٹلز بھی بن رہے ہیں، مڈل تک یہاں ان کی تعلیم کا بندوبست ہے۔ انشاءاللہ ہم میٹرک کا بھی بندوبست ان کے لیے کریں گے، بلکہ انٹر تک ہم کریں گے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہزاروں یتیم بچے اور بے آسرا بچے یہاں ان کی پرورش کا جگہ ہمارے پاس موجود ہے، انتظام کریں، اور ہمیں یہ یقین ہے کہ اللہ کے بندوں میں سے کوئی بندے ایسے ہوں گے خوش قسمت کہ وہ اٹھ کر یہاں ہماری ان ضروریات کو سمجھ کر یہاں ڈسپنسری کا بھی انتظام کریں گے، یہاں رہائشی کمرہ جات کا، یہاں درسگاہوں کا، اور ان بچوں کے بہت اچھے معیار سے ان کی پرورش کے لیے جو کچھ ضروریات ہے اس میں آگے بڑھ کر وہ انشاءاللہ ہمارا مدد کریں گے، اور اس کے نتیجے میں جو اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جائے گا۔ اس موقع پر میں الخیام نیوز اظہار اللہ جو ہمارے چوٹے ہیں ان کے ہم بہت زیادہ شکر گزار ہیں کہ اس موقع پر وہ بھی اس تقریب میں شریک ہے۔ اس کی یہ ایڈورٹائزمنٹ کے خاطر وہ تشریف لائے ہیں اور وہ یہ خدمت انجام دے رہے ہیں۔ میں ان کے لیے بھی دنیا اور آخرت میں عزت اور خوشحالی کا دعا کرتا ہوں، اور جن لوگوں نے مدد کی ہے ان کے لیے خصوصی ہمارے دعائیں ہیں، اور جنہوں نے نہیں کی ہے ان کے لیے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ اللہ ان کو بھی توفیق دے کہ اس کار خیر میں وہ اپنا حصہ شامل کر سکے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین حبیبنا وحبیب رب العالمین محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء۔ ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب برحمتك يا أرحم الراحمين۔